ویڈیو کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حارث نے یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت میں بھیجا۔ جب ہم چھاپا مارنے کی جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے چلا گیا تو تمام قبیلے والے روتے پیٹتے بستی سے باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میرے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا تو وہ مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت ہمیں آسانی سے مل سکتا تھا، لیکن تم نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ بہرحال جب ہم واپس لوٹے تو ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر میرے اس عمل کی بڑی تحسین فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر انسان کے بدلے میں اتنا اتنا ثواب لکھ دیا ہے۔ عبد الرحمن راوی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ثواب بھول گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دیتا ہوں، اور میرے بعد جو مسلمانوں کے امام ہوں گے ان کو تمہارے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحریر لکھوا کر اس پر مہر لگائی اور پھر مجھے دے دی اور مجھ سے فرمایا صبح کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا کرو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر تم اس رات مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے وہ تحریر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے اس کی مہر توڑ کر اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کے مطابق انہوں نے مجھے مال دیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ پھر میں وہ تحریر لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر وہ تحریر لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت حارث کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تحریر ہمارے پاس تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے ہمارے علاقے کے گورنر کو لکھا کہ مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی کے والد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحریر لکھ کر دی تھی، مسلم کو اس تحریر کے ساتھ میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ وہ تحریر لے کر آئے، ان کے پاس گیا۔ انہوں نے اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کے مطابق مجھے مال دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 آدمیوں کی جماعت میں حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ لوگ ملک شام کے مقام ذات اطلاح پہنچے تو انہوں نے وہاں کافروں کی بہت بڑی تعداد کو پایا۔ ان حضرات نے ان کافروں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر ان سے بڑی سخت جنگ کی، یہاں تک کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں صرف ایک زخمی آدمی زندہ بچ گیا، جو رات کے اندھیرے میں کسی طرح چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ کافر وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، لہٰذا وہ لشکر نہ بھیجا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء سے ذی الحجہ کو مدینہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن العواجہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کی جماعت دے کر بھیجا کہ ایک جاسوس نے جا کر اپنی قوم کو ان حضرات کی خبر دی اور ان سے ڈرایا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب حضرت ابن الواجہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔
جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بڑی تعداد کو دیکھا تو بلا خوف و خطر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہ سنا اور کہا کہ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، ان پر تیر پھینکنے لگے اور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور انہوں نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور خوب زور و شور سے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور خود حضرت ابن الابی واجہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن زندہ رہ جانے والے اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر سفر 8 پر کی پہلی تاریخ کو وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔ احباب، اگر ہم ان حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کی خاطر جو قربانیاں جھیلیں اس کی نوید ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم قائم و دائم رکھے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔